آج ہم ایک ایک بہت گہرے قول پر بات کر رہے ہیں، ایک ایسا قول جو صدیوں سے آپ کہہ لیں انسان کو سوچنے پر مجبور کرتا آیا ہے۔ جی، حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ کا، اور یہ واقعی زندگی اور حقیقت کے بارے میں ہماری پوری سمجھ کو چیلنج کرتا ہے۔ بالکل، اور ہمارے پاس جو حوالہ ہے علی ابن ابی طالب بیداری کا پیغام، وہ اس قول کی آپ کہہ لیں پردے کھولنے میں مدد کرتا ہے۔ جی، یہ کوئی بہت ضخیم کتاب نہیں، لیکن اس کے اقتباسات میں بہت گہری باتیں ہیں۔ اور وہ مشہور قول، لوگ سوئے ہوئے ہیں، جب مرتے ہیں تو جاگتے ہیں۔ پہلی بار سنے تو لگتا ہے کہ یہ ایک استعارہ ہے۔ ہاں، ایک سیدھا سا استعارہ لگتا ہے کہ دنیا ایک خواب ہے اور موت ایک طرح کی بیداری۔ صحیح۔ لیکن یہ جو بیداری کا پیغام ہے، یہ اس استعارے کو کیسے کھولتا ہے؟ یہ سوئے ہوئے ہونے سے کیا مراد لیتا ہے؟ صرف غفلت؟ دیکھیں، ماخذ کہتا ہے کہ یہ صرف لا علمی یا غفلت نہیں ہے، یہ اس سے تھوڑا زیادہ گہرا ہے۔ اچھا۔ یہ ایک ایسی حالت ہے جہاں انسان دنیاوی چیزوں کو ہی سب کچھ سمجھ بیٹھتا ہے، مطلب مال، شہرت، طاقت، وقتی لذتیں، اچھا۔ انہی کے پیچھے بھاگتا رہتا ہے، ان میں الجھا رہتا ہے، بالکل جیسے آپ سوچیں خواب میں کوئی غیر حقیقی چیزوں کے پیچھے بھاگ رہا ہو۔ تو بیداری کا پیغام کے مطابق یہ ایک ایسی نیند ہے جس میں ہماری ترجیحات وہ الٹ جاتی ہیں، فانی کو ہم لافانی سمجھ بیٹھتے ہیں، عارضی کو دائمی۔ یہ تو کافی سخت بات لگتی ہے۔ مطلب اگر ہماری یہ ساری روزمرہ کی بھاگ دوڑ، ہمارے منصوبے، کامیابیاں، یہ سب ایک خواب کا حصہ ہیں، تو کیا مطلب ہوا اس کا؟ کیا ہماری کوششوں کی کوئی اہمیت ہی نہیں؟ نہیں، یہ ایک بہت اہم نقطہ ہے۔ ماخذ یہ بالکل نہیں کہتا کہ دنیا بے معنی ہے یا کوشش چھوڑ دیں۔ اچھا۔ بلکہ وہ یہ سمجھاتا ہے کہ کوششوں کا رخ، ان کی نیت وہ درست ہونی چاہیے۔ مسئلہ دنیاوی چیزوں میں نہیں، مسئلہ ان سے دل لگانے میں ہے، انہیں زندگی کا مقصد بنا لینے میں ہے، یعنی ان میں گم ہو جانے میں۔ بالکل۔ حضرت علی کا پیغام، جیسا بیداری کا پیغام میں واضح ہوتا ہے، وہ یہ ہے کہ اس دنیا کو ایک گزرگاہ سمجھو، منزل نہیں۔ صحیح۔ یہاں جو محنت کر رہے ہیں، جو اعمال ہیں، ان کا اصل اجر تو بیداری کے بعد ملنا ہے، تو کوششیں ایسی ہوں جو وہاں کام آئیں۔ تو یہ صرف ایک حالت بتانا نہیں ہے، بلکہ یہ تو ایک فوری تبدیلی کا مطالبہ ہے نا؟ مطلب مرنے پر تو سب جاگ ہی جائیں گے، اصل چیلنج تو پہلے جاگنا ہے۔ یقیناً ماخذ میں اس بیداری کی دعوت میں ایک آپ کہہ لیں ایک فوری ضرورت کا احساس ہے، جیسے حضرت علی ہمیں خبردار کر رہے ہوں کہ وقت کم ہے۔ وہ لمحہ آنے سے پہلے آنکھیں کھول لو، جب حقیقت خود ہی سامنے آ جائے گی، اور ہو سکتا ہے وہ تکلیف دہ ہو۔ تو یہ صرف فلسفہ نہیں، یہ ایک عملی پکار ہے۔ ابھی کچھ کرو اس سے پہلے کہ دیر ہو جائے۔ تو یہ بیداری، یہ جاگنا، یہ کیسے حاصل ہو؟ بیداری کا پیغام کوئی راستہ بتاتا ہے اس کے لیے؟ جی، ماخذ دو بنیادی چیزوں کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ پہلا، اپنے دل کو اللہ کی طرف موڑنا۔ دل کو اللہ کی طرف موڑنا؟ جی، اس کا مطلب صرف عبادات نہیں، بلکہ اپنی توجہ، اپنی محبت، امیدیں، خوف، سب کچھ اس ایک خالق سے جوڑ دینا۔ زندگی کا مرکز دنیا سے ہٹا کر اللہ کو بنانا۔ اور دوسرا ستون ہے اپنی زندگی کو نیکی اور اچھائی سے بھرنا۔ یہ وہ کام ہیں جن کا اثر ہمیشہ رہتا ہے، جو اس خواب کے بعد بھی ساتھ جائیں گے۔ صرف عبادات یا نہیں، اس میں صرف حقوق اللہ نہیں، بلکہ حقوق العباد بھی شامل ہیں، یعنی دوسروں سے اچھا سلوک، انصاف، ہمدردی، یہ سب۔ اچھا، یعنی دل کی سمت ٹھیک کرنا اور پھر اس کے مطابق عمل کرنا، یہ تو واقعی پوری زندگی بدلنے والی بات لگتی ہے۔ لیکن یہ جاننا کہ ہم سوئے ہوئے ہیں، یہ خود ایک بڑا بھاری احساس ہو سکتا ہے۔ جی بالکل۔ ماخذ اس کیفیت سے نکلنے کے لیے کوئی پہلا قدم بتاتا ہے، کوئی عملی چیز؟ ماخذ اصل میں خود شناسی اور آپ کہہ لیں غور و فکر پر بہت زور دیتا ہے۔ شاید پہلا قدم یہی ہے کہ انسان ایمانداری سے اپنی زندگی کو دیکھے۔ میری روز کی بھاگ دوڑ کس لیے ہے؟ میری سب سے گہری وابستگیاں کن چیزوں سے ہیں؟ کیا میں واقعی ان چیزوں کے پیچھے تو نہیں بھاگ رہا جو موت آتے ہی ختم ہو جائیں گی؟ یہ سوال پوچھنا ہی شاید بیداری کی طرف پہلا قدم ہے۔
بالکل، یہ سوالات خود ایک طرح سے جگانے کا عمل شروع کر دیتے ہیں۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا یہ قول، اور جیسا کہ بیداری کا پیغام میں بیان ہوا، یہ صرف ایک قول نہیں، یہ ایک آئینہ ہے نا، جو ہمیں دکھاتا ہے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں۔ صحیح۔ یہ ہمیں چیلنج کرتا ہے کہ جسے ہم حقیقت سمجھ رہے ہیں کہیں وہ صرف ایک فریب نظر تو نہیں، اور یہ دعوت دیتا ہے کہ موت کی لازمی بیداری سے پہلے ہم خود شعوری طور پر، روحانی طور پر جاگ جائیں۔ بالکل درست۔ اور اس گفتگو کو سمیٹتے ہوئے شاید ایک سوال ہم چھوڑ سکتے ہیں غور و فکر کے لیے، جو ماخذ کی روح سے بھی ملتا ہے۔ ضرور۔ اگر کوئی شخص اس خیال کو واقعی دل سے مان لے کہ یہ زندگی ایک خواب جیسی ہے، تو یہ سوچ اس کی روزمرہ کی ترجیحات کو، اس کے فیصلوں کو، اس کے تعلقات کو عملی طور پر کیسے بدل سکتی ہے؟ کون سی چیزیں غیر اہم ہو جائیں گی اور کن چیزوں کی اہمیت اچانک بڑھ جائے گی؟ یقیناً ایک بہت گہرا سوال ہے جو ہمیں اپنی زندگی پر دوبارہ غور کرنے کی دعوت دیتا ہے۔ اسی سوچ کے ساتھ آج کی اس گفتگو کا اختتام کرتے ہیں۔